بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ کیا جمعے کے دن قبرستان جانا یہ سنت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمعے کے دن قبرستان جانے کے بارے میں کئی ساری روایات تو موجود ہیں، لیکن محدثین نے ان روایات کو بہت ضعیف اور کمزور قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض محدثین نے تو ان پر من گھڑت ہونے کا حکم بھی لگایا ہے۔ لیکن ہاں، چونکہ کئی ساری روایات موجود ہیں جن پر اگرچہ ضعف کا حکم لگا ہوا ہے، اور صحابہ اکرام کے عمل سے بھی اس کی تائید معلوم ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جمعے کے دن قبرستان جانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لہذا اگر جمعے کے دن قبرستان بندہ جاتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو یہ کوئی مکروہ اور بدعت نہیں بلکہ پسندیدہ اور بہتر قرار دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ میرے بھائیوں، ہم تمام کو ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم قبرستان جاتے رہنا چاہیے۔ اس سے موت یاد آتی ہے، انسان اخروی اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور قبرستان میں جو کئی سارے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ کام بھی سر انجام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے قبرستان جانے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے جمعے کا دن سب سے بہتر ہے۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو اس وقت کون سا پاؤں ہمیں اندر رکھنا چاہیے، اور گھر میں سے جب ہم باہر نکلیں تو کون سا پاؤں باہر رکھنا چاہیے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ ہم سلام کرتے ہوئے اندر جائیں، دعا کرتے ہوئے اندر جائیں، اور سیدھا پیر اندر رکھیں، سیدھا پیر اندر رکھیں، اور نکلتے وقت دعا کریں، یعنی دعا پڑھیں، اور پھر الٹا پاؤں پہلے رکھیں۔ تو گھر میں جاتے وقت سیدھا پاؤں اور نکلتے وقت الٹا پاؤں رکھنا یہ مستحب ہے۔ بعض لوگ گھر کے اندر سے ہی موٹر سائیکل لے کر نکل رہے ہوتے ہیں، وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے اور ایسے کیسے گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے، جب موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آپ نکل رہے ہیں تو آپ کا کون سا پاؤں گھر کے باہر پہلے نکل رہا ہے یہ آپ کو خود کو پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ جب موٹر سائیکل لے کر نکلنا ہے تو موٹر سائیکل کو ہاتھ میں لے کر نکلیں، موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نہ نکلیں، موٹر سائیکل کو ہاتھ میں لے کر نکلیں اور الٹا پاؤں پہلے باہر رکھیں، یہ بہتر ہوگا، مستحب ہوگا۔ ایک دوست کا یہ سوال ہے کہ جمعے کے دن عیادت کرنے کا کوئی خاص ثواب ہے، اس سلسلے میں کیا کوئی حدیث موجود ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو یعلا دیلمی اور ترغیب و ترہیب وغیرہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 5 کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت والوں میں شمار فرماتا ہے، جنت والوں میں لکھوا دیتا ہے۔ نمبر 1، بیمار کی عیادت۔ نمبر 2، جنازے میں حاضر ہونا، کسی کا انتقال ہو گیا اسی دن تو جنازے میں شرکت بھی کی۔ نمبر 3، اس دن کا روزہ رکھنا۔ اور نمبر 4، جمعے کے دن جانا۔ تو جمعے کے دن جانے کا اس حدیث میں تذکرہ ہے، اسی بنا پر حضرات محدثین نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ کام جمعے کے دن کیے جائیں، بیمار کی عیادت، جنازے میں حاضر ہونا، اور اسی دن کا روزہ رکھنا، اور جمعے کے لیے جانا، اور غلام آزاد کرنا، یہ 5واں کام ہے، غلام آزاد کرنا۔ تو جمعے کے دن اگر انتقال بھی ہو جائے، کوئی بیمار بھی موجود ہے اور اللہ توفیق دے روزہ رکھنے کی، تو اس دن روزہ بھی رکھ لیا جائے۔ اور غلام آزاد کرنا، تو غلام اور باندیوں کا تو کوئی زمانہ ہے نہیں، تو حضرات محدثین نے اس کے جگہ پر اس کے بجائے یہ فرمایا کہ غلام آزاد کرنے کے بجائے موجودہ زمانے میں کسی مسکین کو، فقیر کو صدقہ کر دیں، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ پوچھا کہ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے، رضی اللہ عنہ۔
حضور نے فرمایا، پوچھا کہ آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں گیا تھا۔ حضور نے پھر سوال کیا کہ تم میں سے آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے۔ حضور نے پھر پوچھا کہ تم میں سے آج بیمار کی عیادت کس نے کی، بیمار کی خبر کس نے لی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان میں یہ سب کام جمع ہو جائیں، یعنی کہ گویا ایک دن میں، تو گویا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بہرحال یہ سب کے سب کام اللہ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں، کسی دنیاوی منفعت کے لیے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہ کیے جائیں، تو انشاءاللہ ان سب کاموں کا بدلہ جنت ہے۔ ایک دوست کا سوال یہ ہے کہ کیا ڈرائیور لوگ جو بسیں چلاتے ہیں، ٹرک ٹرالے چلاتے ہیں، 4 ویلر چلاتے ہیں، کیا وہ ہمیشہ مسافر رہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈرائیور جب اپنے وطن اصلی کے علاوہ، جو اس کا اپنا اصلی وطن ہے، تو اس کے علاوہ 77 کلومیٹر، اسی کو 78 کلومیٹر عام طور پر بولا اور سمجھا جاتا ہے، تو 77 کلومیٹر دور کہیں ایک مقام پر 15 دن قیام کی نیت کر لے اور 15 دن کا قیام وہاں پر کرے، تو پھر تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ ظہر، عصر اور عشاء وہ 4 رکعتیں ہیں، تو 4 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ اور اگر 15 دن سے کم کہیں وہ رکتا ہے، 15 دن سے کم کی کہیں نیت کرتا ہے، تو پھر وہ مسافر رہے گا اور نماز قصر پڑھے گا، ان 4 رکعت والی فرض نمازیں 2 رکعت پڑھے گا۔ ایک خاتون کی جانب سے یہ سوال ہے کہ کیا ماہواری کے دنوں میں، حیض کے دنوں میں عورت مجبوری میں قرآن کریم پکڑ سکتی ہے، چھو سکتی ہے؟ اگر چھو سکتی ہے تو کس طرح؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں حائضہ عورت بوقت ضرورت قرآن مجید کو ایسے کپڑے کے ساتھ چھو سکتی ہو جو کپڑا اس نے پہنا نہ ہو، وہ کپڑا بدن سے جدا ہو، جیسے کوئی رومال اور صاف ستھرا ٹاول وغیرہ۔ اور جو ہاتھ میں پہننے کے دستانے ہوتے ہیں، تو دستانے چونکہ عورت خود پہنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بدن سے جدا نہیں ہوتے، اس لیے ہاتھوں میں دستانے پہن کر قرآن کریم کو چھونا یہ جائز نہیں ہوگا۔ آج کی نشست کا آخری سوال، کیا حیض کے دنوں میں فضائل اعمال، بہشتی زیور، اسی طرح اور دوسری دینی اردو کتابیں پڑھ سکتی ہیں خواتین یا نہیں پڑھ سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا ماہواری کے دنوں میں فضائل اعمال، بہشتی زیور یا اسی طرح کی اور دوسری دینی کتابیں جن میں قرآن کریم کی آیتیں بھی موجود ہوتی ہیں، تو ان کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ جو کتاب ہے اس میں جہاں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، تو اس آیت پر ہاتھ اور انگلی نہ لگے، ہاتھ اور انگلی سے اس آیت کو ٹچ نہ کرے، اس آیت پر انگلی نہ رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی آیت جہاں آئے تو اس آیت کو اپنی زبان سے نہ پڑھے، دل میں اس کو پڑھ لے۔ ہاں، اگر کتاب جیسے پڑھ کر سنا رہی، فضائل اعمال کی تعلیم وہ کر رہی ہے، تو جب آیت پر پہنچے تو اس آیت کا ترجمہ وہ پڑھ کر سنا سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے آج کی نشست کے سوالات تھے جن کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور ذکر کریں، تاکہ سوال ایک کا ہو، فائدہ سب کا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔